امیر اہل سنت کے 126 ارشادات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے 126 ارشادات۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 126 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما اور راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دور حاضر کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ علم و حکمت سے نوازا ہے۔ آپ کے ملفوظات و ارشادات سن کر لوگ اخلاق و کردار کا پیکر بنتے اور دین و دنیا کی ڈھیروں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان ارشادات کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشادات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ نمبر 1، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ہے۔ نمبر 2، بندے کی سب سے بڑی خوبی ایماندار یعنی مسلمان ہونا ہے۔ نمبر 3، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی عادت بنائیے کہ مخلص شخص 1000 پردوں میں چھپ کر بھی نیک کام کرے، اللہ پاک اسے لوگوں میں مشہور فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، دینی تعلیم حاصل کرنے والے کا مستقبل یعنی قبر و آخرت روشن و تابناک ہے۔ نمبر 5، مسکرانا سنت ہے، مسکرانے والوں کے لوگ قریب آتے ہیں، ہر وقت رونی صورت بنائے رکھنے والوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ 6، عاجزی کے الفاظ بولنے میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لہذا جب تک دلی کیفیت نہ ہو تو زبان سے اپنے آپ کو حقیر فقیر نہیں کہنا چاہیے۔ 7، صحیح العقیدہ سنی و باعمل عالم دین کی صحبت میں رہنے والے شخص کو علم و روحانیت دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ 8، یہ عاشقان رسول کا حصہ ہے کہ جب مدینے جاتے ہیں تو روتے ہیں کہ ہم حاضری کے قابل نہیں، اور جب مدینے سے واپس ہوتے ہیں تو بھی روتے ہیں کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ 9، یاد رکھیے دنیا نہ کسی کے کام آئی ہے نہ آئے گی اور نہ ہی قبر میں ساتھ جائے گی۔ 10، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلامی میں دراصل آزادی ہے۔ 11، خوشی کے موقع جیسے شادی یا سالگرہ وغیرہ پر تحفے میں شو پیس یا کوئی اور چیز دینے کے بجائے نقد پیسے دینا زیادہ مفید ہے کہ اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ 12، ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ 13، قبولیت کا دار و مدار کثرت و قلت پر نہیں بلکہ اخلاص پر ہے۔ 14، مساجد کے امام صاحبان و مؤذنین سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں عموماً کم ہوتی ہیں، لہذا ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی مدد، ان کی مالی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا، انہیں مسلح
مٹھائی کے ڈبے اور عطر وغیرہ کے خوبصورت پیکٹ دینے کے بجائے رقم پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ ضرورتاً دوا، راشن اور لباس وغیرہ کی ترکیب فرما سکیں۔ 15 نقش نالین شریف کے بیج امامے یا کپڑوں پر لگانے کا مقصد زینت حاصل کرنا نہیں بلکہ برکت حاصل کرنا ہے۔ 16 ابرو یعنی بھووں پر تیل لگانا سنت ہے اور اس سے سر درد بھی دور ہوتا ہے۔ 17 ہمیں دنیاوی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے بھی وہی کام کرنا چاہیے جو عین شریعت کے مطابق ہو۔ 18 میری مالی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والے میرے بدلے اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی خدمت کریں۔ 19 مصیبت پر صبر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی سے اس مصیبت کا بلا مصلحت اظہار نہ کیا جائے۔ 20 جب بھی بولے اچھا بولے کہ میٹھے بول میں ایسا سحر یعنی جادو ہے کہ سرکش یعنی نافرمان و باغی مطیع یعنی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ 21 دودھ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں پانی اور غذا دونوں ہیں، البتہ سب سے اچھا دودھ بکری کا ہے اور یہ جلد ہضم یعنی ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ 22 تھکن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ نیم گرم پانی سے غسل کر لیا جائے اور سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کیا جائے۔ 23 ماں باپ کی قدر کیجیے کہ ان کا نعم البدل یعنی آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے۔ 24 ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار و محبت اور حکمت عملی سے سمجھائیں۔ بات بات پر جھاڑنا، مارنا اور چیخ چیخ کر سمجھانا بچوں کو باغی یعنی نافرمان بنا سکتا ہے۔ 25 سلیقہ مند اولاد اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ان کا ادب کرتی اور ان کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے۔ 26 جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائے گی۔ 27 جس کے بارے میں یہ حسن ظن ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے بے حساب مغفرت کی دعا کروانی چاہیے۔ 28 حسن ظن میں کوئی شر یعنی برائی نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ 29 روزانہ یعنی ڈیلی 12 گلاس یعنی کم و بیش 3 لیٹر پانی پئیں، انشاءاللہ گردوں کے امراض سے محفوظ رہیں گے اور قبض سے بھی بچیں گے۔ 30 اگر مسلمان ظاہری نمود و نمائش کے اخراجات ختم کر کے اعتدال سے زندگی گزاریں تو خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ۔ 31 وقت ایک نعمت ہے اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔ 32 معاشرے سوسائٹی کا سب سے معزز، ریسپیکٹیبل اور عقل مند طبقہ علماء کرام کا ہے۔ علماء کرام پر تنقید نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام کیجیے۔ 33 افسوس آج مسلمان سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنایا ہے۔ 34 جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لوگ اسے مالدار رچ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں مالدار وہ قناعت پسند شخص ہے کہ جتنا اللہ پاک نے اسے دیا وہ اس پر راضی رہے۔ 35 بزرگان دین کے مزارات پر فیض حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے اور دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ 36 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا جائز نہیں۔
اگر کسی نے ان کے پڑھنے کی منت مانی ہے تو اس منت کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 37 کسی کو اپنا راز بتانا گویا اس کا غلام بننا ہے۔ 38 بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور، پانی یا نمک سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ 39 جہاں ضرورت ہو وہاں بے شک علل اعلان اصلاح کی جائے، مگر آج کل بعض نادان لوگ اصلاح کے نام پر سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے عیب لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جس سے اس مسلمان کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ 40 اگر آپ بارگاہ رسالت میں مقرب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، سنتوں پر خوب عمل اور درود شریف کی کثرت کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے گا۔ 41 دین اسلام فتنہ و فساد کی حوصلہ شکنی اور پیار، امن اور بھائی چارے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 42 بچوں میں یہ فطری یعنی قدرتی نیچرل بات ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کی نقالی یعنی انہیں کاپی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقالی کریں گے، اور اگر معاذ اللہ گانے باجے یا ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے بھی ڈانس کریں گے۔ 43 نیک اعمال پر استقامت پانے کے لیے ابتداءً نفس کو جبراً نیکیوں کی طرف گامزن کرنا پڑتا ہے۔ 44 جو ملکی قوانین، نیشنل رولز شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ 45 گھر میں خدا نخواستہ گناہوں بھرے چینل چلائیں گے تو بچے بھی گانے گنگنائیں گے اور فلمی ڈائلاگ بولیں گے، جبکہ مدنی چینل چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بچوں کے ایمان کی حفاظت، کردار میں نکھار اور زبان پر ذکر و درود رہے گا۔ 46 گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ 47 کوانٹٹی نہیں کوالٹی پر نظر رکھیے، تعداد نہیں معیار پر نظر رکھیے۔ 48 خاموشی، تقوی اور نیکی اپنا لیجئے اور مناظرانہ انداز کے بجائے مبلغ بن جائیے، انشاءاللہ قوم آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ 49 اپنی شہرت کی وجہ سے بارہا میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں۔ 50 سنجیدگی اپنائیں مگر ایسی بھی نہ ہو کہ مسکرانے کے موقع پر بھی منہ بنا رہے۔ 51 مسکراہٹ بہت سے مسائل حل کر دیتی ہے۔ 52 اخروی اعتبار سے ہمیشہ مظلوم کی جیت ہوتی ہے۔ 53 تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا قابل رشک ہے۔ 54 بچوں کو چاکلیٹ، ٹافیاں، چپس وغیرہ کھلانے کی بجائے دودھ، پھل اور سبزیاں وغیرہ کھلائیے، انشاءاللہ الکریم بچوں کی صحت اچھی رہے گی۔ 55 مسلمان کا انداز کہیں بھی بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے۔ 56 الحمدللہ میں وقتاً فوقتاً اپنے مریدین و طالبین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ 57 سکھ کے ساتھی بہت مگر دکھ کا ساتھی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ 58 محرم الحرام میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مستند فضائل بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی عظمت بیٹھے۔ 59 اصل عزت آخرت کی ہے، دنیا کی عزت کا کوئی معیار نہیں۔ 60 کام صرف چاہنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے، یہ حرکت میں برکت ہے۔ 61 غفلت سے بچنے کے لیے غافلوں کی صحبت سے بچنا ہوگا۔ 62 دل تلوار سے نہیں حسن اخلاق سے جیتے جا سکتے ہیں۔
63 دکھوں پر مرچیں رکھنے کی بجائے مرہم رکھیے۔ 64 جو ہمیں سمجھائے وہ ہمارا محسن ہے۔ 65 جسے عمل کا جذبہ مل جائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، سنتیں نہیں چھوڑتا۔ 66 کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی جلانے کی بجائے فٹ پاتھ پر پڑے بے گھر کو دیکھیے۔ 67 احساس محبت کی اساس یعنی بنیاد ہے۔ 68 ٹوٹے دل جوڑنے چاہیے نہ کہ جڑے دلوں کو توڑا جائے۔ 69 مریض کی عیادت کو جائیے کہ سنت ہے، مگر اتنا زیادہ نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے۔ 70 مسلمان کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، صبر جنت کا خزانہ ہے۔ 71 یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ 72 ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ 73 یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت رہے گی۔ 74 ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غمزدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ 75 عید صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے، سیر و تفریح کرنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں، عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے، خیر خیرات کرنے اور رضا الہی کے کام کرنے کا دن ہے۔ 76 جسے کوئی سمجھانے والا نہیں وہ بڑا بدنصیب ہے۔ 77 گناہ کرنا نہیں چاہیے اور گناہوں پر رونا ترک کرنا یعنی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ 78 تنقید برداشت کرنے والا بڑا آدمی ہے۔ 79 طلباء ملک کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ 80 نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار قلت و کثرت یعنی کمی اور زیادتی پر نہیں، اخلاص پر ہے۔ 81 کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ 82 عزت دو عزت لو۔ 83 بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کو پیار دیجیے۔ 84 ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر لوگ کہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ 85 سنجیدگی عالم کا زیور ہے۔ 86 روح کی غذا اللہ پاک کا ذکر ہے۔ 87 اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر کے بھلا خوشی منائی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ 88 مشورہ اس سے لے جو خوف خدا والا اور امین یعنی امانت دار ہو۔ 89 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میں سادات کرام سے محبت کرتا ہوں۔ 90 جنت سادات کرام کے قدموں کے صدقے سے ملے گی۔ 91 اصل شادی یعنی خوشی کا موقع مدینے کی حاضری ہے۔ 92 رمضان الکریم میں نوٹ کمانے کی بجائے نیکیاں کمانے پر توجہ دینی چاہیے۔ 93 جب مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ 94 سب سے بڑا متاثر کن شخص وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہو اور اس کا ہر قدم سنتوں کے راستے پر پڑتا ہو۔ 95 تسخیر قلوب یعنی دلوں کو قابو کرنے کا بڑا وظیفہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنا ہے، مگر سنت کی نیت سے مسکرائیے اور نیکی کی دعوت دینے کی خاطر لوگوں کو قریب کیجیے۔ 96 کسی کی جان بچانا اگرچہ اچھا کام ہے، مگر کسی کا ایمان بچانا اس سے زیادہ اہم ہے۔ 97
اچھی صحبت نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ عید الفطر روزہ خوروں یعنی روزہ نہ رکھنے والوں کی نہیں بلکہ روزہ داروں کی ہوتی ہے۔ 99 میرے نزدیک میرے لیے وہ دن افضل ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ 100 کسی کو اصول کا پابند بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اصول کے پابند بن جائیں۔ 101 اپنی شخصیت کو نکھارنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کو نکھارنے کی فکر کیجیے۔ 102 سب سے اعلیٰ کرسی غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے۔ 103 کام کرنے سے ہوتا ہے فقط چاہنے یا کوڑنے سے نہیں۔ 104 دنیاوی خوشی عارضی یعنی ٹیمپریری ہے اور اس میں بھی کئی غم چھپے ہوئے ہیں۔ 105 دوران بیان اچھے الفاظ استعمال کرنا اور چاہنا ایک ایسی دیمک ہے جو بیان کے اجر و ثواب کو چاٹتی رہتی ہے۔ 106 مسلمانوں کو سستا مال بیچ کر رمضان المبارک میں نیکیاں کمائیے کہ رمضان المبارک مال نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ 107 شرعی مصلحتوں کے بغیر خطروں سے کھیلنے والے بہادر نہیں احمق یعنی بیوقوف ہوتے ہیں۔ 108 اچھا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ مرض ہو یا قرض بس اپنے موڈ میں حرج یعنی سختی نہیں آنا چاہیے، یعنی مزاج بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ 110 پہلے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے پھر جان قربان کرنے والے بنتے ہیں۔ 111 صاحب مال بننے کی بجائے صاحب نیک اعمال بننے کی کوشش کیجیے۔ 112 ہم اللہ پاک کے عاجز بندے ہیں، ہمیں عاجزی ہی کرنی ہے، دادا گیری یعنی بدمعاشی نہیں۔ 113 جو شریعت اور طریقت کو الگ الگ کہے ہمیں اس سے الگ رہنا ہے۔ 114 غلامی مصطفیٰ میں ملنے والی حکومت جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر ہوتی ہے۔ 115 ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں، انشاءاللہ الکریم باجماعت نماز کے بھی پابند ہو جائیں گے۔ 116 غلامی رسول کی کرسی مل جائے تو پھر کسی کرسی یعنی دنیاوی عہدے یا منصب کی ضرورت نہیں۔ 117 72 نیک اعمال اللہ پاک کی یاد کا ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی یاد میں ہی سکون ہے۔ 118 سرمایہ عشق پانے کے لیے عشق الہی اور عشق رسول پر مبنی حکایت و مضامین پڑھنے چاہیے۔ 119 جسے دین کے معاملے میں ستایا جائے اسے چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیا کرے۔ 120 منجیات و مہلکات، منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال، مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال کا علم سیکھیں گے تو شیطان کا بھرپور مقابلہ ہو سکے گا۔ 121 ذہین پر اپنی ذہانت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ذہانت قدرتی عطیہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے۔ 122 جذبہ ہو تو راہیں ہزار، جذبہ نہ ہو تو بہانے ہزار۔ 123 اگر استطاعت ہو تو شہر کا سب سے بہترین جانور خرید کر قربانی کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ 124 استاد کی قابلیت اس میں ہے کہ وہ کند ذہن طالب علم کو پڑھا کر امتحان میں کامیاب کر دے۔ 125 بولنا
آسان ہے مگر کر کے دکھانا مشکل کام ہے۔ 126 جب عہدہ و منصب ملتا ہے تو بندہ بسا اوقات ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔